بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعظم طارق اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب جب بھی تقریر کرتا تھا اور کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم میں جب وہ بولتا تھا تو ایک پیشگوئی کرتا تھا، اور وہ پیشگوئی مجھے ہمیشہ میرا دل مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ ایک پیشگوئی مجھے ہمیشہ جھوٹ لگتی تھی، باقی تمام باتیں اس کی سچ لگتی تھی، حالانکہ میں تو بہت پہلے سے اس کا فین رہا۔ اس بات کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پاکستان میں ابھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، آپ سب نے دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، موبائل میں دیکھا، نیٹ میں دیکھا، اور بہت سارے لوگ تو اس جلسے میں یعنی اس لانگ مارچ میں شریک تھے۔ ایک بندے کی ہلاکت ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، ایک بندے کے ہاتھ میں پسٹول ہوتا ہے، اس بندے کو بھی آپ نے دیکھا، اس پسٹول کو بھی آپ نے دیکھا، اور گولیوں کی آواز بھی آپ نے سنا ہے، بذریعہ ویڈیو آپ نے سنا ہوگا، اور ضرور آپ نے سنا ہے۔ ایک بندہ اکیلے کہیں پہ جا رہا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، اور وہ فائرنگ اس کے اوپر لگتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ مزاج ہے کہ وہ تھانے میں جا کے رپورٹ درج کروا سکتا ہے کہ میرے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی گواہ ہے، اور فائرنگ لگی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کے آئین کے مطابق گنے چنے چند لوگوں کو استثناء حاصل ہے اس قانون سے۔ وہ گنے چنے چند لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے صدر پاکستان، اس کے بعد جو صدر پاکستان کے جو نمائندے ہیں، گورنر پنجاب، گورنر سندھ، گورنر بلوچستان، گورنر کے پی کے، گورنر گلگت بلتستان، اور صدر آزاد کشمیر۔ ان گنے چنے چند 6 سے 7 بندوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو استثناء حاصل ہے، اور ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی زور زبردستی نہیں بلا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتنے زیادہ اختیارات دیے گئے، اگر کسی کے جرم میں ان کو سزا ہوتی ہے تو یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ یہ معاف کر سکتے ہیں، صدر بھی معاف کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو نمائندے ہیں گورنر حضرات وہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کچھ ہو گیا ان 6-7 مہینوں میں جو 75 سالوں سے نہیں ہوا تھا۔ یہ جو جمہوریت نامی ایک چیز ہے یہ بے پردہ ہو گئی، یہ جو لوگ بے پردہ ہو رہے جن کو زبردستی ننگا کیا جا رہا ہے، لیکن جمہوریت کچھ خود بخود بے پردہ ہو گئی۔ دیکھیں، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ سب کو پتہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت سارے فتوحات ہو گئے، اور حکومت کے پورے طریقے، پورے سلیقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں اور اس کی سنتوں میں موجود ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے علماء سے سنا ہے۔ اگر یہ جمہوریت کوئی اچھی چیز ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قائم کرتے، یعنی وہ الیکشن کو کرواتے، پھر جو جیت جاتا ہے وہ آ کے خلیفہ بن سکتا تھا، لیکن اس نے تو کبھی الیکشن نہیں کروائے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو وہ بغیر الیکشن کے خلیفہ بن گئے، تو صحابہ کرام نے بھی بغیر الیکشن کے، دیکھو نا، یہ جمہوریت ایک انگریزوں کا نظام ہے، یہ چھپ رہا تھا، یہ جمہوریت چھپ رہی تھی، اور ابھی مکمل بے پردہ ہو کے، ننگی ہو کے یہ سب کے سامنے آ گئی۔ ایک ایسی جمہوریت جہاں پہ ممبر بھی بک سکتا ہے، آپ ووٹ دیتے ہو ایک ایسے بندے کے لیے، اور ایک خواہش رکھتے ہو کہ یہ آگے جا کے فلاں بندے کو ووٹ دے گا اور ہمارے لیے اچھے فیصلے کرے گا، ہمارے لیے فنڈ لائے گا ہمارے حلقے کے لیے، اور اچھی تعمیرات کرے گا اور ترقی ہوگی، لیکن وہ بندہ آگے جا کے بک سکتا ہے، یہ صرف جمہوریت میں بک سکتا ہے، تو جمہوریت مکمل ننگی ہو گئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جب دوبارہ آتے ہیں تو اس نظام کو ہی چینج کرنا پڑے گا۔ اگر وہ پھر بھی آتے ہیں اور نظام چینج نہیں ہوتا تو مطلب 75 سال تو گزرے، اور کئی 75 سال مزید بھی گزر سکتے ہیں اس جمہوریت میں، تو اب بھی یہ جو ننگی ہو گئی ہے تو اس کو ڈھکیل کے باہر کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ ایک ایسی جمہوریت ہے، یہاں پہ قانون تو بہت خوبصورت ہے، ہمارا جو قانون ہے بے شک امریکہ اور برطانیہ سے کاپی ہے،
بے شک برطانیہ سے وہ کاپی ہے، اور جو ہمارا سینٹ کا نظام ہے وہ امریکہ جیسا ہے، لیکن پھر بھی مطلب بہت سارے مطلب یہاں پہ حقوق دیے گئے ہیں عوام کو اور تمام شہریوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ظلم زیادتیاں ہوتی ہے تو یہ ایک ناجائز امر ہے۔ تو کوئی ایسا قانون کہ جس میں جو سپریم لیڈر ہوتا ہے، صدر پاکستان جو اس وقت ہے، تو اس کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کو قانون کے نیچے ہونے چاہیے، اور عدالتوں کے سامنے سب کو جواب دہ، اور عوام کے سامنے سب کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی قانون سے استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور اس کی سنتوں میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ ایک بات جو ہمیشہ عمران خان صاحب بھی فرماتے ہیں، اور ہم سب نے بہت پہلے سے سنا ہے، کہ اگر پیغمبر کی بیٹی بھی اگر چور نکلی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ تو اسلام کسی کو مطلب کسی کو استثناء اسلام میں حاصل نہیں ہوتا ہے، کالے کو سفید میں، یعنی کہ یا عربی کو یا غیر جو عربی ہے، ان میں کسی میں فرق نہیں ہے۔ تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی، اور وہ سب قانون کے نیچے برابر ہوتے ہیں۔ اب جمہوریت مکمل جب ننگی ہو گئی ہے تو یہ وقت ہے ہم جمہوریت کے مخالفت میں عمران خان صاحب کو ووٹ دے رہے۔ دیکھیں ہم تو آزاد ہو گئے 1947 14 اگست 1947 میں، اس کے بعد بھی ہم محسوس ہو رہے، اپنے آپ کو محسوس کر رہے کہ ہم اب بھی غلام ہیں۔ تو ہمیں اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہمیں حقیقی آزادی کا ساتھ دینا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور حقیقی آزادی کے بعد جب عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں اور پھر یہی نظام چلتا ہے تو پھر تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ دیکھیں زیادہ سے زیادہ 5 سال مزید رہیں گے نا عمران خان صاحب۔ جب عمران خان صاحب 5 سال وزیر اعظم رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ایسا نظام میں پھر چلنا ہے، پھر وہی لوگ وہی قانون۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلتے نا، تب تک ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے۔ بے شک عمران خان صاحب عدل و انصاف قائم کریں گے 5 سال، لیکن نظام جب وہ چینج کرتے ہیں تو تا قیامت ایک اچھا نظام پاکستان میں قائم و دائم ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نظام ضرور چینج کرے گا۔ تو یہ جو جمہوریت ہے، گھیرو کی یہ جو جمہوریت ہے، اس کو پاکستان سے ڈھکیل کے باہر پھینکنے کا وقت ہوا ہے۔ اچھا، اب میں عمران خان صاحب کی اس پیشگوئی کے اوپر آتا ہوں جو میرا دل تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ پیشگوئی کیا تھی پتہ ہے؟ وہ پیشگوئی یہ تھی کہ ایک دن یہ سارے اکٹھے ہوں گے میرے مخالفت میں۔ یہ بات میرے دل نے کبھی بھی تسلیم نہیں کی، اور جب تک وہ سارے اکٹھے نہیں ہو گئے، دیکھیں وہ لوگ، وہ نواز شریف جو مطلب ایک حد کراس کر گیا تھا مخالفت میں، وہ ہیلی کاپٹر والا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے، میں اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ اور یہاں پہ کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، اور مجھے زیب بھی نہیں دیتا۔ اور وہ زرداری صاحب وہ جو کہتا تھا نا تقریر میں، سب کو معافی ہو سکتی ہے لیکن نواز شریف سے نہیں ہو سکتی ہے، وہ اب آ کے گود میں بیٹھنے لگا ہے شہباز شریف کا۔ اور بہت سارے لوگ اس دن ہمارے قاہرہ صاحب کو ایک ٹی وی اینکر، ایک نجی ٹی وی کے اینکر نے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ آپ شہباز شریف کے مشیر ہو۔ تو یہ بھی دیکھنا تھا پاکستان میں، اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ بات میرے دل نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور جب تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ان فیوچر کے بہت سارے پیشگویاں کرتا ہے، وہ سب کے سب بھی سچ اور حقیقت ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ہی بدل جائے، تاکہ پاکستان تا قیامت تک ایک اچھا نظام قائم ہو، عدل و انصاف قائم ہو، اور برابری اور مساوی حقوق سب کو حاصل ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلے بھی لوگ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔